ایک دفعہ کا ذکر ہے، دو دوست تھے، دونوں میں محبت اس قدر تھی کہ دونوں کی زندگی کی کوئی بھی بات ایک دوسرے سے چھپی نہ تھی۔ ان میں سے ایک دوست کی خاصیت یہ تھی کہ جب جی چاہے وہ اپنے ہاتھ کو آگ کے اندر ڈال دیتا تھا، لیکن کمال کی بات یہ تھی کہ آگ کا اس کے ہاتھ پر کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ ایک دن دوسرے دوست نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ تو بتا دے، تو آگ کے اندر جلتے ہوئے انگاروں میں ہاتھ ڈال دیتا ہے، لیکن آگ تیرے ہاتھ پر کیوں اثر نہیں کرتی؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلے دوست نے کہا، یہ بہت لمبی داستان ہے، پھر کبھی سناؤں گا۔ دوسرے دوست نے کہا، نہیں یار، یہ بھی کیا دوستی ہوئی؟ دوستی بناتے ہو اور راز بھی چھپاتے ہو۔ دوست تو وہ ہوتا ہے جس سے کوئی راز نہیں چھپتا۔ پہلے دوست نے کہا کہ دیکھ، تو جانتا ہے میں مالدار ہوں، میرا باپ بھی مالدار تھا۔ میں نے جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حسن و جمال خوب دیا تھا، طاقت بھی اور عزت بھی۔ پھر یوں ہوا کہ ایک رات گرمی کے موسم میں اپنے گیسٹ ہاؤس پر رات کو گھومنے کے لیے گھر سے نکلا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے گیسٹ ہاؤس کے باہر ایک نہایت ہی خوبصورت لڑکی ٹہل رہی تھی۔ اس کا چہرہ چاند کی میٹھی میٹھی روشنی میں ایسا چمکتا نظر آیا کہ میں اس پر دل ہار بیٹھا۔ مجھے اس سے پیار ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اے لڑکی، میں تیرے قدموں میں دولت کے انبار لگا دوں گا، بس میں جو چاہتا ہوں تو وہ کر لے۔ لڑکی نے میری ایک نہ سنی۔ حالانکہ یہ ہوا کہ میں نے کوئی دن کسر نہ چھوڑی، کوئی رات کسر نہ چھوڑی، ہمیشہ ملنے کی کوشش کرتا رہا، مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ چند دنوں بعد اس لڑکی کی ایک غریب گھرانے میں شادی ہو گئی۔ وقت گزرتا رہا، اس لڑکی کو 3 بچے ہو گئے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ہمارے علاقے میں سوکھا پڑ گیا، فصلیں نہ اگی۔ میرے والد نے مجھ سے کہا کہ بیٹے، اس وقت غریب بھوکے مر رہے ہیں، تو اناج اور کھانے پینے کی چیزیں انہیں تقسیم کر آ۔ میں بیٹھا ہوا تھا اور لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ جس لڑکی کو میں چاہتا تھا وہ بھی قطار میں کھڑی تھی۔ میں نے اپنے نوکر کو کہا کہ تم تقسیم کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ میں نے اسے اشارہ کر کے اپنے پاس بلایا اور پوچھا، اے لڑکی، تو کیوں آئی ہے یہاں؟ اس نے کہا، اے نوجوان، میں 3 بچوں کی ماں ہوں، میں ان کی بھوک نہیں دیکھ سکتی، میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں۔ تجھے معلوم ہے کہ ہر غریب اور مزدور امیروں کے دروازے پر بھیک مانگ رہا ہے، میرے بچوں کا تڑپنا مجھ سے دیکھا نہیں گیا، اسی وجہ سے میں تیرے دروازے پر آ گئی ہوں۔ خدا را میری کچھ مدد کریں۔ میرے دل میں خیال آیا کہ آج یہ مجبور ہے، آج اس سے جیسا کہوں گا یہ ویسا ہی کرے گی، اس کی مجبوری کا بھرپور فائدہ اٹھاؤں گا۔ میں نے کہا، اے لڑکی، میں تیرے قدموں میں دولت کے انبار لگا دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تو اس خواہش کو پورا کر دے جو پہلے دن میں نے تیرے سامنے رکھی تھی۔ یعنی نوجوان نے لڑکی کو سیدھا سیدھا جناح کرنے کی دعوت دی، ورنہ سن لے، سب کو راشن ملے گا اور تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ اس لڑکی نے کہا، اللہ سے معافی مانگ، تھوڑی دیر کی لذت کے لیے اتنا بڑا گناہ مت کر، لذت چلی جائے گی لیکن گناہ باقی رہے گا۔ میں نے اس کی کوئی بات نہ سنی اور پھر کہا کہ یا تو میری خواہش پوری کر یا واپس اپنے گھر لوٹ جا۔ جب کوئی بات نہ بنی تو وہ واپس گھر کی اور پلٹی، اور جب وہ گھر گئی تو اس کے بچوں نے کہا، ماں بھوک لگی ہے۔ ماں نے بچوں کو تسلی دی، لیکن بچے چپ نہ ہوئے۔ پھر بچوں کی طرف دیکھ نہ سکی اور پھر واپس آئی اور بولی، خدا کے لیے مجھ پر رحم کر۔ میں نے اس سے پھر کہا، یا تو میری خواہش پوری کر ورنہ میں تیری مدد نہیں کروں گا۔ وہ لاچار اور بے بس ہو کر پھر واپس گھر لوٹ گئی۔ اسی طرح جب 3-4 بار خالی ہاتھ گھر لوٹتی رہی تو اس کے ایک بچے نے کہا، ماں یا تو ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر یا پھر ہمارا گلا گھونٹ دے۔ پھر اس نے سوچا کہ چلی جاتی ہوں، جناح کر لیتی ہوں، بعد میں خدا سے معافی مانگ لوں گی، کم سے کم بچوں کی جان تو بچ جائے گی۔ پھر وہ میرے ساتھ میرے کمرے میں پہنچ گئی اور کہا،
خدا کے لیے رحم کر۔ لیکن میں نے اس سے پھر بھی یہی کہا، تو میری خواہش پوری کر دے، میں تیری خواہش پوری کر دوں گا۔ جب لڑکی کے منہ سے نکلنے لگا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں، تو اس کے دل میں خدا کا خوف جاری ہو گیا۔ اس کے دل میں خیال آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو انسان اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اتنا سوچنا تھا کہ اس لڑکی کا ارادہ ترنت بدل گیا۔ وہ پھر مجھ سے تھوڑے سخت لہجے میں بولی کہ اے نوجوان سن لے، اپنے بچوں کو تڑپ تڑپ کر مرتا تو دیکھ لوں گی، لیکن کبھی اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گی، اور اب میں تمہارے پاس کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنے گھر کی اور دوڑ لگا دی۔ گھر جا کر بچوں سے کہا کہ صبر کرو، کھانا آ جائے گا۔ مصلی بچھا کر بیٹھ گئی اور اللہ سے دعا کرنے لگی، اے میرے رب، تو نے چونچ دی ہے تو کھانا بھی تو ہی دے گا۔ اے رب الکریم، میرے بچوں کے لیے کھانے کا بندوبست کر دے۔ ابھی اس کی دعا پوری نہیں ہوئی تھی کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ وہی نوجوان دروازے پر کھڑا تھا، اس کے ساتھ اس کے نوکر بھی تھے۔ لڑکی نے غصے میں گرج کر پوچھا، اب کیوں آیا ہے یہاں؟ نوجوان نے کہا، مجھے معاف کر دے، تو غریب ہو کر اللہ سے اتنا ڈرتی ہے تو مجھے مالدار ہو کر اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ اب میرا دل بدل چکا ہے، اب تو کیا، میں کسی بھی عورت کو بری نظر سے نہیں دیکھوں گا۔ میری بہن لے اور میری طرف سے یہ تحفہ قبول کر لے، آج کے بعد میں تجھے بہن کہتا ہوں۔ لڑکی نے کہا، رک جا۔ پھر شکر کا سجدہ کیا اور دعا کی، اے اللہ، اگر یہ دل سے توبہ کر چکا ہے اور یہ دل سے سچ بول رہا ہے تو اس پر تو دنیا کی اور جہنم کی آگ حرام کر دے۔ وہ نوجوان اپنے دوست سے کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والی اس لڑکی کی دعا کا اثر ہے کہ میں دنیا کی آگ میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو آگ میرے ہاتھ پر اثر نہیں کرتی۔ امید ہے کہ جہنم کی آگ بھی مجھ پر اثر نہیں کرے گی۔ دوستو، یہ قصہ آپ کو کیسا لگا ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اسی طرح کی کہانیاں لگاتار دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کو دبا کر آل پر سیٹ کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس ترنت پہنچے۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔